اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو مرحبا۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین یا رب العالمین۔ تو ساتھیو، ایک اچھی بات کے ساتھ اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ دنیا میں ہر انسان کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور زندگی کی کامیابی دو طریقے سے ملتی ہے، ایک مال سے اور دوسرے نیک اعمال سے، مگر دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ مال جس طرح عارضی اور فانی چیز ہے، اسی طرح اس سے ملنے والی عزت بھی فانی ہوتی ہے، اور جو لوگ مال کی وجہ سے عزتیں اٹھاتے ہیں، ایک دن ان کو ذلت بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ اور دوسری عزت جو اعمال سے ملتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے، اس لیے اعمال صالح کو باقیات الصالحات بھی کہا گیا۔ لیکن نیک اعمال کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یوں معلوم ہوا کہ اگر انسان عزتوں بھری زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آتا ہے کہ ایک شخص حضرت علی کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت میں علم حاصل کروں یا مال کماؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم کو مال پر کئی درجے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ علم انبیاء کرام کی میراث ہے، جبکہ مال فرعون اور قارون کی میراث ہے۔ علم جتنا زیادہ بڑھتا ہے، محبت کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں، اور مال جتنا زیادہ بڑھتا ہے، حسد کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ مال کی قیمت گھٹتی چلی جاتی ہے، جبکہ وقت کے ساتھ ساتھ علم کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ تجھے مال کی حفاظت کرنی پڑے گی، اور جبکہ علم خود تیری حفاظت کرے گا، اور تیرے مال کو ہر وقت چوری کا خدشہ رہے گا، اور تیرے علم کا کوئی خدشہ نہیں کہ یہ دولت تیرے سینے میں محفوظ رہے گی۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن دو سوال پوچھیں گے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا مال کے حوالے سے، اور یعنی کمانے کا الگ اور خرچ کرنے کا الگ۔ علم کے بارے میں یہ سوال پوچھا جائے گا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی چیز جو ہے، عمل ہی انسان کو درجوں تک پہنچاتی ہے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل انسان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ سورۃ البقرہ نکال لیجیے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 55 پڑھیں گے آج، اور 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ وَإِذْ ذال میں نرمی سے قُلْتُم قاف پر پڑھیں گے۔ حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ کتنے ہوتے ہیں؟ 7، خصہ دوقتن کس۔ یا موسیٰ لن نؤمن، لام کو نون مشدد کے ساتھ پڑھیں گے، نون ساکن کو چھوڑ دیں گے۔ لن نؤمن، حمزہ ساکن ہے، لک حتی، لک ایسے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، حرکت کو لمبا نہیں کرتے۔ لک حتی نر اللہ، نار اللہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، نار اللہ، ساتھ ساتھ ادائیگی کیجئے۔ جہرتا، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، خا کو پر، باقی لائٹ سروں کے ساتھ پڑھیں گے، فلیٹ ہونٹوں کے ساتھ۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، صا پر حروف، قاف کو پر حروف، دونوں حروف مستعلیہ۔ صَاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ آیت نمبر 56۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ
ثم تا کو نرمی کے ساتھ نرمی والے حروف میں سے ثم میم مشدد آواز ناک میں لے کے جائیں گے، ٹھہرائیں گے، تقریباً ایک الف جتنا اسٹریک کرتے ہیں غنہ میں. ثم بعثناکم میم مشدد کو پڑھیں گے، کاف کو میم مشدد کے ساتھ پڑھیں گے، میم ساکن چھوڑ دیں گے. من بعد من نہیں کریں گے، میم زیر نون من نہیں، میم زیر چھوٹی سی میم نظر آ رہی ہے. ہمیشہ نون ساکن کے بعد حرف با آئے گا تو آپ کو، یا تنوین کے بعد حرف با آئے گا تو آپ کو چھوٹی سی میم نظر آئے گی. یہاں پہ ایک قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا. ابھی صرف اتنا دھیان رکھیں کہ من بعد کر کے پڑھیں گے. من بعد موتکم موتکم لعلکم تشکرون لعلکم تشکرون. اللہ نہیں کریں گے، عین وسط حلق، عین ہا حلق کا درمیانی حصہ. حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، کون کون سے بتائیں گے؟ جی، ادنی حلق، وسطی حلق اور اقصی حلق. پہلا حصہ درمیانی حصہ اینڈ آخری حصہ. عین اور ہا جو ہے وسطی حلق درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں. لعلکم تشکرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو ساتھیو یہ ہے آج کا لیسن، اور آپ نے اس کو بار بار سننا ہے، سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے. تو اب پڑھتے ہیں قرآنی قاعدہ. تو ساتھیو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں قرآنی قاعدے میں 2 پیش، تنوین، 2 زبر، 2 زیر، آج 2 پیش. اور 2 پیش جو ہے، ایک ساتھی ہوتی ہے سیدھی پیش اور ایک ہوتی ہے الٹی پیش. ٹھیک ہے، آج ہم 2 پیش کے بارے میں پڑھیں گے. اور 2 پیش میں بھی جو حروف موٹے یعنی پر پڑھے جاتے ہیں ان کو پر ہی پڑھا جائے گا، اور جو باریک پڑھے جانے والے جیسے لائٹ حروف ہیں ان کو لائٹ ہی پڑھا جائے گا، ان کو ہلکا ہی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، اور جس را پر ایک پیش ہو اسے پر پڑھا جاتا ہے، اسی طرح 2 پیش والی را کو بھی پر ہی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. حمزہ 2 پیش ان، با 2 پیش بن، تا 2 پیش تن، سا 2 پیش سن، جیم 2 پیش جن، حا 2 پیش حن، خا 2 پیش خن، دال 2 پیش دن، ذال 2 پیش ذن، را 2 پیش رن، زا 2 پیش زن، سین 2 پیش سن، شین 2 پیش شن، صاد 2 پیش سن، داد 2 پیش دن، قا 2 پیش تن، وا 2 پیش ذن، عین 2 پیش عن، غین 2 پیش غن، فا 2 پیش فن، قاف 2 پیش قن، کاف 2 پیش کن، لام 2 پیش لن، میم 2 پیش من، نون 2 پیش نن، واو 2 پیش ون، ہا 2 پیش ون، ہا 2 پیش ون، حمزہ 2 پیش ان، یا 2 پیش ین. تو ساتھیو یہ ہے 2 پیش کی تختی، اس کو آپ نے ادائیگی کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کو یاد کرنا ہے اور پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ادائیگی کرتے ہوئے بس آپ نے دھیان رکھنا ہے لائٹ حروف کو کیسے پڑھنا ہے اور پر حروف جو ہے اس کو پر کر کے پڑھنا ہے. ہر حرف کو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کی صحت، علم اور ایمان میں برکت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.